فرمایا آیت 126 126 اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی کوئی نیا سبق سیکھتے ہیں. یعنی اس حال کو یہ پہنچ گئے کہ کوئی ٹھوکر ان کی آنکھ کھولتی ہی نہیں، دلوں کے اوپر ایک طرح سے مہر ہی لگ گئی. اور یہ تو تھا اس زمانے میں بھی کہ کوئی نہ کوئی آزمائش ایمان کی آتی ہی رہی ان کے اوپر. کوئی جہاد کی کال، کسی غزوے پر نکلنے کا تقاضا، انفاق کا تقاضا آتا رہتا تھا، اور ہر آزمائش کے موقع پر یہ پیٹھ پھیر کر اپنی جان بچا کر بھاگ جایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، اور اس طرح ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے تھے. لیکن اپنی پچھلی غلطی سے انہوں نے کبھی سبق نہ سیکھا. جب آئندہ پھر آزمائش کا موقع آیا، ان کی خدمات درکار ہوئیں، پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا. آیت 127 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. یہ آپ کو ایک تصویر آ رہی ہے ذہن کے اندر، ایک ورڈ پکچر کیسی کھینچی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو امیجن کر سکتی ہیں. کوئی موقع ہے، اہم احکامات دیے جا رہے ہیں، کوئی اجتماعی کام ہے، مسلمان کسی نئی مہم کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی نیا مشن ہے. اب قرآن میں کوئی تازہ احکامات، تازہ ہدایات نازل ہو رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشورے دے رہے ہیں، تو یہ سننے کے لیے آ تو جاتے تھے لیکن دل نہیں لگتا تھا ان کا، ڈسٹریکٹڈ رہتے تھے، ایبسنٹ مائنڈڈ، ذہنی طور پہ غیر موجود ہوتے تھے. جسمانی طور پہ موجود تھے، ذہنی طور پہ غیر موجود، فزیکلی پریزنٹ، مینٹلی ایبسنٹ. دماغ ان کا کہیں اور ہی گردش کر رہا ہوتا تھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں، کسی اور ہی سوچوں میں ہوتے تھے. اور پھر اپنے دوستوں سے یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام ایکسچینج کرتے تھے، یعنی کہ بس اب نکلو، بوریت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کب تک یہ بولے جائیں گے. اور آپس میں جب اس طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کے پیغام آتے تھے اور جاتے تھے، پھر موقع پاتے ہی یہ چپکے سے نکل جاتے تھے کہ ہمیں تو کوئی مس نہیں کر رہا ہوگا، اس بھیڑ میں کیا پتا چلے گا کہ ہم کہاں گئے. تو یہ دیکھتے تھے کہ هل یراکم من احد، کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا. اس سے کیا پتا چلتا ہے منافق کا کہ وہ کتنا دنیا پرست ہوتا ہے نا، کیسا پیپل پلیزر ہوتا ہے. لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس کا کام ہے، جو ذمہ داری دے رہا ہے، وہ تو البصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جان لیتا ہے. جیسے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کہ کس نے نظروں ہی نظروں میں کیا بات کی وہ جان لیتا ہے. تو یہ تو متقی تھے ہی نہیں، گاڈ کانشیس تھے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ بس لوگوں ہی کو دیکھتے رہتے تھے. تو دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ثم انصرفوا، چپکے سے نکل کر بھاگ گئے. بہت خوش ہوتے ہوں گے ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، کیسے ہم نے چالاکی کا مظاہرہ کیا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں. پھر آپ دیکھیے لفظ کیا آیا ہے، یفقہون، سمجھ نہیں ہے. منافقوں کے پاس علم تھا، منافقوں کے پاس بھی علم تھا. دین کا علم نفاق سے نہیں بچا سکتا، بلکہ دین کی سمجھ، دین کا تفقہ، کمپریہنشن انسان کو نفاق سے بچاتی ہے. کوئی دین کا علم حاصل کر کے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم نفاق سے بچ گئے. دین کا فہم انسان کو نفاق سے بچاتا ہے. تو یہ نکل بھاگے، یہ کیا نکل بھاگے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو ملتی ہے صحیح مسلم میں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے.
ادھر ادھر ہمارے دل نہ بھٹکیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 موقعوں پر تم دل کا جائزہ لو. دیکھو کیا فیلنگز آ رہی ہیں. نمبر 1 تنہائی، جب تم اکیلے ہوتے ہو، when you are alone، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. نمبر 2 قرآن پڑھتے ہوئے دل کا جائزہ لو، دل کی کیا کیفیت ہے. کیا غفلت اب بھی چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، غفلت سے نجات نہیں. یا اللہ کا ذکر سن رہے ہو تو دل کی کیفیت جو ہے کچھ اور ہی محسوس ہو رہی ہے، اللہ کی یاد ہے دل کے اندر. تو قرآن پڑھتے ہوئے دل کا جائزہ لو. نمبر 3 ذکر کی محفل میں جب ذکر ہو رہا ہو اللہ کا تو دل کا جائزہ لو. اور اگر دل میں بیزاری اور غفلت محسوس ہوتی ہے تو اس موقع پر پھر تم قلب سلیم مانگو، اللہ سے سلامت دل مانگو، سلیم دل. آگے فرمائے آیت 128 129 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. سورہ توبہ کے مضمون سے مناسبت بھی ہے. سورہ توبہ میں ہم نے کثرت سے منافقوں کا ذکر پڑھا. نفاق کا مرض آتا ہی ہے جب رسول کی اطاعت نہ کی جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دل خراب ہو، بدگمانی ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رسول کے بارے میں. تو اس سورت کا اختتام رسول کے ذکر پر ہے، ان کے مبارک ذکر پر کہ کتنے تم خوش قسمت ہو اے لوگو. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کتنے خوش قسمت ہو، واقعی خوشیاں مناؤ، تم ہی میں سے ایک رسول اللہ نے تمہاری طرف بھیج دیا. کیا حال ہے ان کا ہمدردی کا، سمپتھی کا، ایمپتھی کا. عزیز علیہ ما عنتم، بہت بھاری پڑتا ہے ان پر ہے مسلمانوں جب وہ تم کو کسی مشکل میں پڑتا دیکھتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی دل کی کیفیت بتائی گئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں پر کیسی مشکلات پڑی ہیں، کیسے بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے مکے کی گلیوں میں، کیسے خباب کو لٹایا جا رہا ہے جلتے کوئلوں پر، کیسے تنگ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، عمار رضی اللہ عنہ کو کیسے پانی کے اندر ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے رشتہ دار چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے تھے اور چٹائی میں آگ لگا دیتے تھے، اس کے دھوئیں سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. کیسے لوگوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، کیسے گھر گھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی بتائیے. جو آپ میں سے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے اگر لوگ مشکل میں پڑتے ہیں، جو مشکل وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کے اپنے دل پر کتنا ہو رہا ہوتا ہوگا. کسی کی مشکل دیکھ کے اپنا دل کتنا بھاری ہوتا ہے کہ مزے سے رہ رہے تھے جب تک علم نہیں تھا، آج علم آ گیا تو کتنا جہاد شروع ہو گیا، کتنی مشکلات، کتنی باتیں سن رہے ہیں، کتنا یہ صبر کر رہے ہیں. تو بتانے والے کہ اپنے دل پر کیا کچھ بیتتی ہے یہ وہی جانتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی یہ مشکلات دیکھ کر. فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، بہت بھاری ہے ان پر یہ دیکھنا کہ تم ایک مشکل میں پڑ گئے ہو، بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بتانے والا جو ہے وہ پتھر دل یا انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یا روبوٹ جیسا بن جاتا ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دین میں تو مشکلیں آتی ہیں، کر رہے ہیں صبر تو کر رہے ہیں اپنے لیے، میں کیا کروں. یہ نہیں ہوتا. دل ایسا دکھتا ہے کہ بس نہیں چلتا کہ اس کی مشکل اپنے سر لے لے، انسان کیا کر لے. لیکن جیسے ایک ماں کچھ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں ایک بات یاد آتی ہے، میری امی بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے تم کو دیکھا، وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہیں دیکھ کے پہلا خیال مجھ کو یہ آیا کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں
ایک ماں بننے کے مرحلے سے، ایسے کل اس کو بھی کیا گزرنا ہوگا. اب یہ تکلیف کا احساس ہے نا. دیکھیں مائیں کیسی ہمدردی کرتی ہیں نا بچوں سے. ایک نئی پیدا ہوئی بچی کے لیے پہلا خیال کیا آیا کہ ہائے اپنی تکلیف ماں بھول گئی، میری ماں یہ بھول گئی کہ اس نے کتنی تکلیف اس وقت اٹھائی. یہ خیال آیا کہ کیا اس پر بھی یہ مرحلہ آئے گا، یہ بھی اتنی تکلیف اٹھائے گی. اور جب وہ مرحلہ آگے بچیوں پر آتا ہے، ہماری بیٹیوں پہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تکلیف اٹھا نہیں سکتے، لیکن ایک ایک درد جو ہمارا بچہ اٹھاتا ہے، ہماری بیٹی اٹھاتی ہے، وہ ماں پر کیا بیتتی ہے اس کی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی ہوگی. لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ صبر کی تلقین کرتے. ایک اور بات آپ اس میں دیکھیں کہ وہ دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. آپ نے ان سے یہ کہا کہ چلو رہنے دو، مت اٹھاؤ، لوٹ جاؤ اپنے پچھلے طریقوں کی طرف. کوئی بات نہیں نا، جب لوگ درست ہو جائیں، بس اب مکہ تو فتح ہونے ہی والا ہے، اس کے بعد سب ایمان لے آئیں گے، تب تم بھی مسلمان ہونا. ابھی اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو تو رہنے دو. یہ کبھی پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بلال چھوڑو، تم مکے کی گلیوں میں ایسے گھسیٹے جا رہے ہو تو تم نہ رہنے دو اسلام کو، پھر دیکھا جائے گا. آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، اس لیے کہ آپ ان کو دراصل بڑی مشکل سے بچانا چاہ رہے تھے. حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی، مومنوں کی فلاح کے حریص ہیں. وہ چاہتے تمام مسلمان مفلحون ہو جائیں، وہ بڑی جنت تک، ان کو بڑی کامیابی تک ان کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس چھوٹی مشکل سے تو گزرنا ہی ہوگا تاکہ وہ بڑی کامیابی ملے. اب میں اور آپ ہیں، آپ نے کسی کو دین کا پیغام پہنچایا، اس پیغام پر عمل کے نتیجے میں ان کو گھر میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا. آپ کیا مشورہ دیں گی؟ مثال کے طور پر کوئی آپ سے آ کر کہتی ہے کہ میں نے جب سے حجاب شروع کیا ہے، اب ہم حجاب کی بات اس لیے اتنی کرتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا اس وقت. وہ آپ سے آ کر آپ کی فرینڈ کہتی ہے تم نے کہا تھا نا، تب میں نے حجاب شروع کر دیا، اب میاں کہہ رہے ہیں میں طلاق دے دوں گا. آپ کیا مشورہ دیں گی اس کو؟ یا وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہم نے سنا تھا نا فلاں فلاں بدعت فلاں رسم کے بارے میں، ہم نے سب چھوڑ دیا، سارے خاندان والے ناراض ہیں، اور میری بیٹی کی تو منگنی بھی ٹوٹ گئی جو میں نے نند کے بیٹے سے کی تھی. آپ کیا مشورہ دیں گی؟ جی بڑے اچھے ہیں آپ لوگ، ایسے فہم کے پرچے کرتے کرتے ایسے سوالات اور جوابات رٹ گئے ہیں. آپ کو فہم کا پیپر تھوڑی پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ صحیح جواب کیا ہے. آپ کتنی بھی حکمت کر لیں، کتنی بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جب شعب بنی ہاشم میں ان کو بند کیا گیا 3 سال، جبکہ اتنی بھوک تھی مسلمانوں پر، کفار کچھ نہیں آنے دے رہے تھے اندر، کہ مسلمانوں نے چمڑے ابال کر پانی پیا ہے اس کا. بچوں کے رونے کی آوازیں وادی کے باہر جاتی تھیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ تکلیف دور نہیں ہو سکی. حکمت کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. ایک حد تک کی حکمت سے آپ کام کر سکتے ہیں، جو مشکل ہے اس کو دور کیا نہیں جا سکتا. اگر حکمت سے سارے مسائل حل ہوتے تو لوگ رسولوں کی جان کے کبھی دشمن نہ ہوتے، انہیں پاگل اور مجنوں کبھی نہ کہتے. مشکلات تو آتی ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کیا کہیں گی ان سے؟ ہم ان سے کہیں گے کمپرومائز کرو. بھئی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میاں کا کہنا مانو. پھینکو اٹھا کے حجاب اس وقت، پھر دیکھا جائے گا. تمہارے میاں عنقریب متقی ہو جائیں گے، حج کرنے جا رہی ہو نا، حج سے آئیں گے تو دیکھنا میاں کتنے اچھے ہو جائیں گے. وہ داڑھی بھی رکھ لیں گے، وہ تم کو پردہ بھی کرنے دیں گے، وہ تو تہجد گزار ہو جائیں گے، تب تم کر لینا. بے وقوف کیوں بنتی ہو؟ کیا ضرورت ہے کلیش کرنے کی؟ ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو، کوئی تمہاری مجبوری تو اللہ جانتا ہے نا، بیٹی کی شادی بھی تو کرنی ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ تم بات توڑ دو؟ اللہ نے تو منع کیا قطع رحمی کرنے سے. اللہ کہتا ہے کہ رشتے مت توڑو. ہم یوں کوٹ کرتے ہیں. ہم کہاں صبر کا کہتے ہیں لوگوں کو؟ بہت کم. تو آپ صبر کا کہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے کہ یاسر رہنے دو، چھوڑ دو، واپس لوٹ جاؤ، پھر دیکھا جائے گا، جب یہ ابو جہل مر جائے گا یا مسلمان ہو جائے گا تو تم عمل شروع کر دینا. نہیں، آپ نے کسی کو یہ مشورہ نہیں دیا. ہاں، صرف ان کو یہ مشورہ دیا جنہوں نے خود آ کر آپ سے تھوڑی سی نرمی مانگی اور کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے عمل نہیں ہو رہا، ہم تھوڑا سا کمپرومائز چاہ رہے ہیں. تو جس نے خود کمپرومائز چاہا آپ نے اس کو تھوڑی سی اجازت دی. جس نے خود کمپرومائز نہیں چاہا آپ نے اس کو کمپرومائز کی دعوت نہیں دی.
مشورہ نہیں دیا، آپ نے نہیں کہا کہ مصلحت کر لو، ابھی رہنے دو پھر دیکھا جائے گا۔ اس سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ انسان پر ٹھیک ہے مشکل تو پڑتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص اتنی پریشانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر آپ حریص ہیں ان کے لیے، اگر آپ ان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو پھر یہ رافت کا اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو وہ تکلیف اٹھانے دیں تاکہ وہ فلاح پا سکیں، تاکہ وہ صبر والے ہو سکیں، وہ صابر ہو سکیں، اور وہ آگے جنت کے اونچے درجے حاصل کر سکیں، وہ رسول کے راستے پر چلنے والے ہوں، اس لیے کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ مستہم الباساء والضراء۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے بس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تو آزمائے گا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے جب انسان پر خود آزمائشیں پڑی ہوتی ہیں نا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگا، لیکن آگے انشاءاللہ تعالی بہتری بھی ہوگی۔ تو بہت ہی خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ان کا دل بہت دکھتا ہے، وہ بہت کڑتے ہیں تم کو مشکل میں اذیت میں پڑتے دیکھ کر، لیکن کیا کریں، حریصاً علیکم، وہ بہت حریص بھی ہیں اے مومنو تمہارے بارے میں، وہ تمہارے لیے جنت بھی چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے بھی چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی رسولوں کی سنتوں پر عمل کرو، جہاد کرو، ہجرت کرو، قربانی دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ موقع جب تمہاری زندگی میں آ رہا ہے قربانی دینے کا، صبر کرنے کا، اس موقع سے وہ تم کو محروم نہیں کرنا چاہتے۔ رؤوف ہیں، بہت شفیق ہیں، رحیم ہیں، بہت مہربان۔ تو یہ منافقوں کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو یہ قرآن اور یہ تمہارے رسول اور اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کی سنت تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو فلاح کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت تو گھیر دی گئی ہے نفس کو ناگوار لگنے والی چیزوں سے۔ جو تکلیف مومن اٹھاتے ہیں خود رسول کے دل پر بہت باری گزرتی ہے، لیکن وہ تو چاہتے ہیں کہ آخرت کے ڈسٹریس سے ان کو بچائیں۔ کوئی قربانی کسی نے کی، کوئی محنت کی، کوئی مردہ سنت زندہ کی، کوئی کسی شخص نے اپنی خوشی پر، اپنے ارمانوں پر سنت کی لگام ڈالی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ اجر دے گا، اللہ اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا آیت 129، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے کہ رسول تو پکارتے ہیں لوگوں کو، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ایک شخص چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کی دعوت تو دے سکتا ہے، دین قائم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ساتھی چاہیے، اور دین قائم کرنے کے لیے لازماً ہجرت کرنی ہے، لازماً قربانی دینی ہے، لازماً جہاد کرنا ہے۔ there are no two ways about it۔ بغیر قربانی کے دین پر باہر نہیں آ سکتی۔ تو اگر تم قربانی دینا نہیں چاہتے، یہ لوگ نہیں تمہارے ساتھی بننا چاہتے، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اپنی فلاح کے لیے تمہارے ساتھ کا محتاج نہیں ہوں۔ اے لوگو، میں کام کر رہا ہوں دین کا تو میری تو نجات ہو گئی، میں تو پا گیا فلاح، اور میرا ساتھی اللہ کافی ہے۔ ہاں، تم نجات پانے کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کے محتاج ہو، تم ان کا ساتھ دو گے تم نجات پا جاؤ گے، تو تمہارا کوئی احسان نہیں ان کے اوپر، ان کا احسان ہے تمہارے سر پہ کہ تم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تمہارے لیے جاب اپرچونٹی انہوں نے مہیا فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کبھی آپ دل کی گہرائی سے حسبی اللہ کہا کیجئے۔ جب آپ لوگوں کی طرف دیکھتی ہیں اور لوگ آپ سے نظریں چرا جاتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں لوگ میرے ہیلپر بنیں گے، لوگ مددگار بنیں گے،
وہ آپ کو صاف ہری جھنڈی دکھا دیتے ہیں، صاف آپ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں بنتے آپ کا. آپ دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور ایمان سے کہیے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، مجھے کسی دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا سہارا ہے، اللہ جس کو چاہے گا میرا مددگار بنا دے گا، اور انسانوں میں سے کوئی میرا مددگار نہ بنے مجھے پرواہ نہیں. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. ہم لوگوں کو اپنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کریں، ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. کوئی کھانا نہیں رکتا، کوئی سانس نہیں رکتا ہمارا، کوئی ہماری خوشیاں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ خوشیوں کے خزانے، زندگی کا خزانہ، رزق کا خزانہ کسی انسان کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. اللہ ہے کام بنانے والا. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. علیہ توکلت، اللہ ہی پر میرا توکل ہے. صرف اللہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، صرف اللہ ہی میری بنی ہوئی بگاڑ سکتا ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب کمزور انسان ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس کوئی پاور اقتدار نہیں. وَهُوَ رب العرش العظیم، اللہ ہے، رب ہے وہ عرش عظیم کا. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ابو داؤد میں روایت موجود ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس آیت کو صبح شام 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کے تمام کام آسان فرما دے گا. اتنی عظیم یہ آیت ہے. ابی بن کعب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیات ہیں اور ان کے بعد کوئی دوسری آیات نازل نہیں ہوئی. آیت 128 129. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ یہ سورہ توبہ مکمل ہوئی ہماری. اچھا 5 منٹ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے ہم سورہ توبہ کے بارے میں بات کریں کہ اس قدر یہ پاورفل صورت ہے کہ واقعی انسان کی رات کی نیند اڑ جائے نا. اس کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے یہ آپ کو اندر باہر سے یہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایسی صورت ہے کہ واقعی انسان کو، مجھے تو لگتا ہے کہ توبہ پر مجبور کر دینے والی یہ صورت ہے نا. نام جو ہے اس کا سورہ توبہ، کہ انسان اتنا ڈر کے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے رب سے لپٹ جاتا ہے کہ اللہ بس تو ہی رحم فرمانے والا ہے. ورنہ اگر اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے کر دے تو ہم تو سب کب کے منافق ہو جائیں نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 منٹ ٹائم بہت کم ہے لیکن پھر بھی دل نہیں مان رہا اس وقت کہ ہم اس پہ سے گزر جائیں ایسی. جی یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی کہ مومن جو ہے وہ موم کی ناک بھی ہوتا ہے اور چٹان کی طرح مضبوط بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کا دکھ محسوس کرنا لیکن اس میں بہہ نہ جانا. اپنا بھی انسان آزمائشیں دیکھے لیکن بہہ نہ جائے. سارا نفاق لگتا ہے یہ میری ہی بات ہے، صرف میرا ذکر ہے قرآن کے اندر، سارا نفاق میرے ہی اندر ہے. اور اللہ کی شان غفاری اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ کی اگر مغفرت نہ ہو تو کوئی نجات نہیں کسی کی. وہ جو توکل ہے نا کہ جب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، یہ توکل اللہ سے قریب لانے والی چیز ہے. بہت اچھا فیل ہوتا ہے، آپ میں سے سارا خوف، وسوسے، انسرٹنٹیز، انسیکیورٹیز سب نکل جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ پہ توکل ہے میرا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. اور وہ جو ہے نا علم اور فہم کا فرق، علم تو آپ کو حاصل ہو گیا، فہم ہوا یا نہیں؟ جب وہ ریئل لائف سچویشن سامنے آئے گی، آپ کی اپنی بہن، آپ کی اپنی بیٹی جب آپ سے یہ کہے گی تب آپ کیا مشورہ دیں گی؟ یہ ہے نا بات. آپ کے گھر میں جب شادی آئے گی تو آپ کیا سٹینڈ لیں گی؟ تو اس سے پتا چلے گا کہ فہم حاصل ہوا کہ نہیں، تفقہ ہے یا نہیں ہے. جی آپ بولیے. کوئی بدعت ہے یا کوئی ایسی غلط رسم ہے، ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے کہ سگے رشتہ دار بچے ساتھ نہ دے رہے ہوں، آپ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیجئے. ایک کمرہ تو ہے نا، بالکل ایک کمرہ تو ہے. یہ فہم سے آئے گا آپ کو، یہ علم سے صرف نہیں آئے گا. علم وہ فائدہ مند ہے جو فہم میں کنورٹ ہو جائے. تبھی تو وہ دعا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، کہ اللہ مجھے تدبر کرنے کی، فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو میری زبان پڑھتی ہے. ہماری زبانیں پڑھ لیں، ہمارا عمل اگر نہیں بدلتا تو یہی چیز تو نفاق کو جنم دیتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ منافق تھوڑی ہوتا ہے. منافق تو ہوتا ہی وہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ کمپرومائز کرتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر.
جو کچی آبادی والے یا اس زمانے کے بدو، ان کو اسلام کا پتہ تو چل گیا تھا نا، علم تو تھا، ان کو کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، اب ان پہ ذمہ داری تھی کہ وہ علم حاصل کرتے اور پھر اس پر عمل کرتے. لیکن صرف علم نفاق سے نہیں بچاتا، ورنہ شہر میں تو کوئی پھر منافق نہ ہوتا، مدینے میں منافق نہ ہوتے، ان کے پاس تو علم تھا. یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے اب تو جیسے ہر ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک ذمہ داری ہے، لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم آزمائش سے بہت گھبراتے ہیں، اللہ پہ توکل کی کمی ہے. بات یہی ہے، اللہ پہ توکل کی کمی ہے نا، تو ہم بہت جلدی لوگوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں نا کہ اس کے پاس اختیار ہے میری خوشیوں کا یا میرے غم کا. آپ یہ ضرور سوچیے کہ شاید میرے سمجھانے میں کمی ہے، یہ چیز اچھی ہے کہ انسان یہ احساس رکھے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہی، تاکہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کی طرف سے نفرت یا غصہ نہ آئے دل میں. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ شاید میرا ہی قصور تھا، میں سمجھا نہ پائی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی کا وہ سافٹ کارنر لوگوں کے لیے انسان کے دل میں رہتا ہے، اور آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی آپ غصے سے یہ نہیں کہتے کہ بس ہم نے سمجھا دیا اب ہم اور نہیں سمجھائیں گے، پھر آپ مزید کوشش کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے عمل کو پختہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ علم ہمارے ہاں قیامت کے دن نہیں تلنے والا، ہمارے اعمال ناموں کے اندر کوئی آپ کے فہم کے پرچے نہیں دیکھے جائیں گے، کوئی آپ کے ترجمے کے پرچے آپ کے قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھے گا. اللہ تو یہ دیکھے گا کہ تم نے عمل کتنا کیا تھا. اور علم اگر عمل میں کنورٹ نہیں ہوتا، اور میں بتاؤں جب آپ علم حاصل کرتی رہیں، آپ اسکالر بن جائیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، کوئی آپ پہ آزمائش کوئی مشکل نہیں آئے گی. ایک آیت پہ آپ عمل شروع کیجئے تو آئے گی آزمائش. تو آزمائش علم سے نہیں آتی، آزمائش صرف آتی ہے عمل سے. آپ علم حاصل کرتے رہیے، لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لوگ آپ کو کیا کچھ ٹائٹلز دے دیں گے، لیکن عمل کرنے سے پھر آپ دیکھیں کہ قربانی کا موقع آتا ہے. جہاں تک سوشل سرکل کی یہ بات کر رہی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ سارے دوستوں کو چھوڑ دینا عقل بندی نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا اپنا بھی ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا رہے، آپ زیادہ مضبوط اور ثابت قدم اسٹیڈ فاسٹ ہوتے رہیں دین پر، اور ان تک بھی آپ دین کا پیغام پہنچاتے رہیں. عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین میں آتے ہیں، آپ کے دوست دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چھوڑیں، لوگ ہی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، شکر ہے جان چھوڑی، صحیح ہے. وہی آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی اتنی برائیاں کرتے ہیں چاروں طرف کہ پھر وہ آپ کو فیس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اور آپ کی ساری برائیاں لوگ ریلیجسلی آ کر میرا لیکن کیا کروں، چلو چھوڑو نہیں بتاتی. آپ کہتے ہیں اچھا بتاؤ. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تو تم کو ننجا کہہ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہ سب بہت دکھے دل سے آپ کا دل دکھا دیتے ہیں. تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو انہوں نے برائیاں آپ کی چاروں طرف فرینڈز میں کی ہیں، کامن فرینڈز تو ہیں نا، انہوں نے آپ تک پہنچا دی تو وہ خود ہی نہیں ملتے آپ سے. ایک تو وہ کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو آپ کو سامنے برا بھلا کہتی ہے کہ بیوقوف ہو گئی ہو، کیا کر لیا ہے اپنا، یہ ہے وہ ہے. وہ پھر آپ کے دوست رہتے ہیں، ڈائریکٹلی جو آپ سے بات کرتے ہیں نا وہ آپ کے دوست رہتے ہیں. تو مشکل ہے کہ انسان خود کسی کو چھوڑے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک کیٹیگری خود ہی خود چھوٹ جاتی ہے، وہ آپ کو چھوڑ دیتی ہے. اور کچھ دوست آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا، جو دوست آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کہ آپ جن کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں، وہ ہدایت پا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. ایک وہ جو ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ندی کے دو کناروں کی طرح پیرل زندگیاں چلتی رہتی ہیں. وہ اپنے ٹریک پہ قائم رہتے ہیں، آپ اپنے ٹریک پہ قائم رہتے ہیں. وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ آپ کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے جیسا. لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے ان لاز اور ایک ہے بدعت. ٹھیک ہے، تو چھوڑنا کس کو ہے؟ بدعت کو، ان لاز کو نہیں. اور ان سے تعلق رکھنے کے لیے چاہے آپ کو کتنا بھی جھکنا پڑے، آپ کو کتنی بھی عاجزی اختیار کرنی پڑے، آپ وہ کیجئے. آپ اچھا اخلاق استعمال کیجئے، آپ عاجزی اختیار کیجئے، آپ ان کی خدمت کیجئے. ان سے تعلق آپ نہیں توڑیں گے، وہ چاہے آپ سے بات بھی نہ کریں. آپ ان کے گھر ضرور چلی جائیے ملنے جلنے کے لیے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ ان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی. یہ تو کرنا ہوگا. اور یہ ایگو کا پرابلم ہے سارا ہمارا. آپ کو ہمیشہ بتایا ہے نا کہ صراط مستقیم پر پہلا قدم انسان کے ایگو پر پڑتا ہے. اگر آپ کا ایگو نہیں جھکا تو آپ دین پہ نہیں چل سکتے. ہم نے بھی نفس کی بات کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو ایگو اللہ کے نام پر دے دینا کہ میرا کوئی ایگو نہیں ہے.
نو سیلف ریسپیکٹ، کوئی خود ہی نہیں ہے میرے اندر. یہ تو کرنا ہوگا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. یہاں بات نہیں کر رہے آپ سے، آپ بات کریں گی، ٹھیک ہے؟ کرنا یہ ہے، طریقہ یہ ہے. ان کی بدمزاجی کا جواب نہیں دیں گی بدمزاجی سے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب آپ بات ہی نہیں کر رہی. آپ نے کہا کہ نہیں، ٹیچر نے کہا تھا کلاس میں کہ بات نہیں کرنا، جواب نہیں دینا. اب میاں کہہ رہے ہیں کیا حال ہے، ناشتہ پھینکا اس کے سامنے، چپ. ہم سے تو کہا تھا چپ رہنا. تو یہ چپ رہنا جو ہے نا، ہم جس طرح اس چپ رہنے کو سزا بناتے ہیں نا دوسرے کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پہ بدمزاجی کا مظاہرہ کریں، مراد ہے ان کی تلخ بات کا جواب تلخی سے مت دیں. اس کے لیے بہت صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے کہ ایک شخص ہے وہ آپ کی طرف نظر نہیں کر رہا اور آپ ویسی کی ویسی کر رہی ہیں. آپ اس کے جوتے بھی رکھ رہی ہیں ان کے سامنے، آپ ان کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہیں. اخلاق کے بغیر تو پھر دین پہ نہیں چلا جا سکتا. اس پہ وقت لگے گا، پھر دل نرم ہوگا انشاءاللہ. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.